اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وکن مخیرا فی الحاق النون وعدمها فی الباقیات انا وانا وکأنا ولکنا نحو وانی یا وانی علی لیلہ لزار واننی وقال الفر عدم الحاق النون هو الاختیار۔ ہم پڑھ رہے تھے نون وقایا کے بارے کہ نون وقایا یائے متکلم سے پہلے، یائے نفس سے پہلے یعنی یائے متکلم سے پہلے یا نون وقایا کا ذکر کرنا، اگر فعل کے ساتھ یائے متکلم متصل ہو تو نون وقایا کا ساتھ ذکر کرنا یعنی یائے متکلم سے پہلے نون کا ذکر کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، سوائے لیسا کے۔ لیکن اگر لیسا میں دونوں صورت جائز ہیں، نون وقایا کا ذکر کرنا بھی اور نہ کرنا بھی۔ اور اگر یائے متکلم حرف کے ساتھ متصل ہو تو اس سے پہلے نون وقایا کا ذکر کرنا، یہ بھی پہلے ذکر ہو گیا ہے کہ اگر لیتا ہو تو اس کے ساتھ نون وقایا کا ذکر کرنا کثیر، اور لعل میں قلیل، لیتا اور لعل یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس۔ اور حروف مشبہ بالفعل میں سے جو باقی چار ہیں لیتا اور لعل کے علاوہ، ان کے ساتھ اگر یائے متکلم متصل ہو تو کیا نون وقایا کا یا سے پہلے ذکر کرنا یا ذکر نہ کرنا، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں دو قول ہیں۔ مشہور اور جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نون وقایا کو ساتھ ذکر کریں یا ذکر نہ کریں، دونوں صورتیں بطور مساوی جائز ہیں، کسی میں کوئی ترجیح نہیں ہے۔ انی یا انانی، ان دو میں سے جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ نون وقایا کو ذکر کریں تو بھی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں، تو جس طرح فعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو اس سے پہلے نون وقایا کو ذکر کیا جاتا ہے، تو جو فعل کے مشابہ ہے اگر اس کے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو اس سے پہلے نون وقایا کو ذکر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نون وقایا کو ذکر نہ کریں تو بھی صحیح ہے، جائز ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ چونکہ اگر نون وقایا کو ساتھ ذکر کریں تو پے در پے ایک حرف یعنی ایک حرف کا اجتماع، ایک حرف کو 3 بار ذکر کرنا پڑے گا۔ ایک تو انا، 2 نون ہیں اور ساتھ نون وقایا کو ذکر کریں تو بن جائے گا انا نی، ایک نون مشدد جو 2 ہیں اور ایک سنگل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 نونیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو اس اجتماع نونات سے بچنے کے لیے نون وقایا کو ذکر نہ کریں تو بھی جائز ہے۔ تو نون وقایا کا ذکر کرنا یا ذکر نہ کرنا دونوں بطور مساوی جائز ہیں، یہ ایک قول۔ دوسرا قول ہے فرہ کا۔ فرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدم الحاق نون یہ مختار ہے، یہ بہتر ہے، نون وقایا کو ساتھ ذکر کر لیں تو بھی جائز تو ہے، مگر مرجوح ہے اگر نون وقایا کو ساتھ ذکر نہ کریں، ان 4 حرفوں کے ساتھ انا، انا، کانا، لاکنہ، ان کے ساتھ نون وقایا کو ذکر نہ کریں تو یہ بہتر ہے، یہ قول مختار ہے، کس کا؟ فرہ کا۔ اچھا، اس
اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں، فرماتے ہیں باقی حروف میں سے، یہ تو تھے نا حروف مشبہ بالفعل، تو جو باقی حروف ہیں ان میں سے حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے یا 17 ہے یا 20 ہے یا 21 ہے؟ بہرحال حروف جارہ میں سے من اور ان صرف یہ 2 حرف ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نون وقایہ کو ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے منی، جب یا متکلم ان کے ساتھ متصل ہو تو یا متکلم سے پہلے نون وقایہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ عام ہے، یہ کثیر ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہی ذکر ہوا ہے۔ تو یہ منی، انی، اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال باقی جو حروف جارہ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ یا متکلم اگر متصل ہو تو نون وقایہ کو ذکر نہیں کیا جاتا، یوں کہا جاتا ہے لی، لینی نہیں کہا جاتا، بی کہا جاتا ہے، بینی نہیں کہا جاتا۔ تو صرف من اور ان کے ساتھ نون وقایہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کیا بغیر نون وقایہ کے بھی من اور ان کو پڑھا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، شاعر کا ایک شعر ہے جس میں وہ منی اور انی کہتا ہے، یعنی اس نے نون وقایہ کو ذکر نہیں کیا۔ تو کیا نون وقایہ کو ذکر کرنا بہتر ہے یا ذکر نہ کرنا بہتر ہے؟ فرماتے ہیں ذکر کرنا بہتر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہے بھی یہ کثیر، اور ثانیاً یہ کہ اگر نون وقایہ کو ساتھ ذکر کریں تو پھر اس حرف کا آخر سکون پر باقی رہے گا، یعنی جس طرح اس کی پہلی حالت تھی اپنی پہلی حالت پر باقی رہے گا۔ من، ان، آخری حرف ساکن ہے، نون ساکن ہے، لیکن اگر نون وقایہ کو ساتھ ذکر نہ کریں تو پھر آخری حرف جو نون ہے اس پر کسرہ دینا پڑے گا، چونکہ الساکن اذا حرک بالکسر، منی، انی، چونکہ یا چاہتے ہیں میرا ماقابل مکسور ہو۔ اچھا، بہرحال یہ کوئی اتنی لمبی باتیں نہیں ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو 2 حرف ہیں نا صرف انہی کے ساتھ ہی نون وقایہ کو ذکر کیا جاتا ہے، مگر یہ جو شاعر کا شعر ہے اس میں نون وقایہ مذکور نہیں ہے، تو نون وقایہ کا مذکور ہونا یہ بہتر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ ایک ہی شعر ہے جس میں من اور ان کے ساتھ نون وقایہ کو ذکر نہیں کیا گیا، تو ایک شعر کا صرف اس کے ساتھ استشہاد کرنا یہ بھی ایک کمزور سی دلیل بنتی ہے، تو اس لیے نون وقایہ کو ساتھ ذکر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ایک شعر ہے اس شعر کا شاعر کون ہے، یہ شعر کس نے کہا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، تو ایسے شعر کے ساتھ استشہاد ویسے بھی کرنا مشکل ہے، لذا نون وقایہ کا ان 2 کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ واضح ہوگا مطلب؟ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لفظ لدن ہے، مل لدنی، تو لدن اس کے ساتھ اگر یا متکلم متصل ہو تو اس یا متکلم سے پہلے نون کو ذکر کرنا اور ذکر نہ کرنا یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ مل لدنی بھی جائز ہے اور مل لدنی بھی جائز ہے، تو تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ تشدید کثیر ہے، یعنی نون وقایہ کے ساتھ پڑھنا یہ کثیر ہے، اور جو قراء 7 ہیں 7 قاری ان میں سے 6 ایسے ہیں جو نون وقایہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ایک قاری 7 قاریوں میں سے ایک قاری جس کا نام نافع ہے، تو وہ نافع وہ بغیر نون وقایہ کے پڑھتا ہے، تو جو کثیر ہیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور
لفظ قد اور لفظ قط توئے کے ساتھ، قاف دو نقطہ اور توئے، یہ جو دو لفظ ہیں، دو کلمے ہیں، ان کے ساتھ اگر یا متکلم متصل ہو تو کیا اس یا متکلم سے پہلے نون وقایہ کو ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ یہ قد اور قط ان کی تین قسمیں ہیں۔ قد، یہ جو قد ہے اس کو جب آپ کہیں قدی تو ایک ہوتا ہے قد بمعنی حسب، جی ایک قد تقلیل یا تقلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قد اسماء افعال میں سے ہے۔ اسی طرح جو قط ہے یہ بمعنی حسب ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ ظرف ہوتا ہے۔ نمبر 3 بمعنی یکفی ہوتا ہے، اسماء افعال میں سے ہوتا ہے۔ قد یا قط اگر بمعنی یکفی ہو تو یہ اسماء افعال میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ قد اور قط اسماء افعال میں سے ہو تو پھر تو ان کے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو اس یا سے پہلے نون کو ذکر کرنا ضروری ہے، مگر جب یہ بمعنی حسب ہوں قد اور قط تو پھر ان کے ساتھ نون وقایہ کو ذکر کرنا یا ذکر نہ کرنا یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور اگر قد وہ تحقیق اور تقلیل کے لیے ہو اور قط ظرف ہو تو اس صورت میں ان کے ساتھ نون وقایہ کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا، مثالیں کتاب میں موجود ہیں، پڑھتے جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ ترجمہ عبارت، آخر میں یہ بتائیں گے کہ لفظ قط جو ہے اس میں چند لغات ہیں جو کتاب میں مذکور ہیں، انشاءاللہ پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں ترجمہ، وَكُنْ مُخَيَّرًا فِي إِلْحَاقِ النُّونِ وَعَدَمِهَا فِي الْبَاقِيَاتِ، اور آپ کو اختیار ہے، آپ مخیر ہو جائیں، یعنی آپ کو اختیار ہے نون وقایہ کے الحاق میں وعدمها اور عدم نون وقایہ کے الحاق میں آپ کو اختیار ہے۔ کس میں؟ فی الباقیات، باقی جو حروف مشبہ 4 ہیں جو کہ انا اور انا اور کانا اور لاکنہ ہیں، ان میں آپ کو اختیار ہے۔ مثلا وَإِنِّي عَلَى لَيْلَى لَزَارٍ وَأَنَّنِي، تو یہ انی یہاں نون وقایہ کے بغیر ہے، وَإِنَّنِي یا انی کہیں، وَأَنِّي عَلَى لَيْلَى یا انا یہ نون وقایہ کے بغیر ہے، وَأَنَّنِي تو یہ نون وقایہ کے ساتھ ہے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وقال الفرا، علماء نحو میں سے جو فرا ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدم الحاق نون اول اختیار، کہ نون وقایہ کا ساتھ ملحق نہ کرنا یہ قول مختار ہے، ہمارے نزدیک یہ بہتر ہے، لیکن باقی علماء جو ہیں وہ دونوں صورتوں کو بطور مساوی جائز سمجھتے ہیں۔ وَاضْطِرَارًا خُفِّفَ نون منی و انی، مین اور ان جو حروف جارہ میں سے ہیں جب ان کے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو ان کے ساتھ نون وقایہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر اضطراری حالت ہو تو پھر نون کو مخفف کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نون وقایہ کو ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن یہ صرف ضرورت شعری کی بنا پر۔ بعض ہاں وَاضْطِرَارًا خففا، خففا نہیں ہے، وَاضْطِرَارًا خففا نون منی و انی بعض من قد سلفا، بعض جو گزشتہ شعراء ہیں انہوں نے ضرورت کی بنا پر اضطراری حالت میں نون کو مخفف کیا ہے، یعنی نون وقایہ کے بغیر ان کو ذکر کیا ہے۔ من قد سلفا
من الشعراء فقال، پس شاعر نے یوں کہا ہے، ایھا السائل عنی، ہاں ایھا السائل عنہم انی، ایھا السائل عنہم، اے وہ شخص کہ جو سوال کرنے والا ہے ان کے بارے، وَأَنِی، اور میرے بارے جو سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ لست من قیس ولا قیس منی، نہ میں قبیلہ قیس سے ہوں، ولا قیس منی، اور نہ قبیلہ قیس یا قیس مجھ سے ہے، میں قیس سے نہیں اور قیس مجھ سے نہیں۔ تو یہاں منی اور انی اس نے کہا ہے، جبکہ یہ شعر بھی صرف ایک ہی ہے اور اس شعر کا کہنے والا وہ بھی مجہول ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو لذا اس شعر کے ساتھ استشہاد بھی صحیح نہیں ہے۔ والاختیار فیما الحاق النون، اختیار اور قول مختار ان دونوں میں یعنی من اور ان میں الحاق نون ہے، بہتر ہے کہ الحاق نون، کما ہوا الشائع الزائد، جیسے کہ شائع اور عام اسی طرح ہے، الا ان ھذا البیت، باوجود اس کے کہ یہ جو بیت ہے، لا یعرف له نظیر فی ذلک، اس کی کوئی اس میں نظیر بھی معلوم نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور شعر بھی معلوم نہیں ہمیں، بل ولا قائل، بلکہ جو اس کا قائل ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی مجہول ہے، وما ادا ھذین من حروف الجر، اور ان دو کے علاوہ جو حروف جارہ ہیں یعنی من اور ان کے علاوہ جو باقی حروف جارہ ہیں، لا تلحقہ النون، نون ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی، مثلا لی اور بی وغیرہ، وَقَضَا خَلَا وَأَدَا وَحَاشَا، یہ جو تین ہیں ان کے ساتھ بھی جب یا متکلم متصل ہو تو اس یا سے پہلے نون وقایا نہیں ہوتی۔ قال الشاعر، شاعر کہتا ہے، حاشا یا انی مسلم معذور، جی حاشا یا کہہ رہا ہے، حاشا نی نہیں کہہ رہا، حاشا یا بغیر نون وقایا کے کہہ رہا ہے۔ وَإِلْحَاقُ النُّونِ فِي لَدُنْ فَيُقَالُ لَدُنِّی کثیر، نون وقایا کا الحاق لدن میں پس کہا جاتا ہے لدنی، یہ کثیر ہے، وَبِهِ قَرَأَ السِّتَّةُ مِنَ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ، اور اسی نون وقایا کے ساتھ 7 قاریوں میں سے 6 نے پڑھا ہے، وَتَجْرِیدُهَا، اور نون سے خالی کرنا بغیر نون کے اس کو ذکر کرنا، فیقال، پس یوں کہا جائے گا، لدنی بالتخفیف، تخفیف نون کے ساتھ، اللہ، یہ قلیل ہے، تشدید کے ساتھ کثیر اور تخفیف کے ساتھ قلیل، وبہ قرأ النافع، اور اسی تخفیف کے ساتھ نافع نے پڑھا ہے، جی 7واں قاری جو ہے، وَإِلْحَاقُ النُّونِ فِي قَدْنِی وَقَتْنِی بِمَعنَى حَسْبِی کثیر، قد اور قط جب ان کے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو اس یا سے پہلے نون وقایا کا ذکر کرنا یہ کثیر ہے، بشرطے کہ قد اور قط یہ نہ ظرف ہوں اور نہ ہی اسماء افعال میں سے ہوں بلکہ بمعنی حسب ہوں، قدی، قدنی، قطی، قطنی، قطنی نون کے ساتھ کثیر، والحذف ایضا قد یفی، اور حذف نون وقایا بھی یفی وفا، یفی وفا یعنی وہ بھی وفا کرتا ہے، یعنی وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ قال الشاعر، شاعر کہتا ہے، قدنی من نصر الخبیبین قدی وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے قط، قط بے عزت کا، یروا، قط، قط بمعنی حسب، حسب بے عزت کا، بس بس تیری عزت کی قسم، یروا بے سکون تا، اس کو قط کو سکون تا کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، ایک لغت،
وَبِكَسْرِهَا مَعَ یَاءٍ، اور کسر تا کے ساتھ جب کے ساتھ یا ہو یعنی کتی، وَدُونَهَا، اور کسر کے ساتھ جب کے ساتھ یا نہ ہو کتے، وَيُرْوَى قَطْنِی قَطْنِی، قطنی قطنی بھی یہ بھی روایت کی گئی ہے، وَقَتُّ قَتُّ، جی تو یہ 5 لغات اس ایک لفظ میں استعمال ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ وَكُن مُخَيَّرًا فی